چھوڑ کر کے چاہتے ہو یہ نہیں ہوگا. ہمارا کل مقصد یہ ہے میری زندگی گزارنے کا. میرے عزیز ہوں آپ سب سے بھی میں یہ کہوں گا یہ اولیاء کے آستانے صرف چادر گاگر سندل کے لیے نہیں, یہ اولیاء کے آستانے صرف عرس کرنے کے لیے نہیں اور نہ ہی لنگر کھانے کے لیے ہے. اولیاء کاملین کے آستانے عشق رسول کی خوشبو بانٹنے کے لیے ہے, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے امت کو قریب کرنے کے لیے. مجھے بڑی خوشی اس بات کی ہے یہاں پر, مجھے تو پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس علاقے میں مسلمان رہتے ہیں یا جیسے پہلے تو صرف اتنا ہی سنا تھا یہاں چکی والے مشہور ہیں, آ کر دیکھا تو چھٹی والے بھی, صرف چکی والے نہیں چھٹی والے بھی. الحمدللہ یہ اولیاء کاملین کے آستانوں کا فیض ہے جو تمہارے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہے, اور یہی وہ راستہ ہے جو مدینے تک پہنچتا ہے. اور ایک بات یاد رکھو میرے عزیز, ہم بزرگوں کے آستانوں پر عرس کے لیے اس لیے بھی آتے ہیں اور ان عرسوں کے ذریعے سے عشق رسول کی خوشبو پھیلانے کا کام کرتے ہیں صرف اس لیے کہ آنے والا یہ نوجوان کہیں گوگل کو ہی اپنا استاد نہ بنا. آج بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں گوگل سے ہی سارا دین چل رہا ہے, اور کوئی بھی ایرا گہرا نتھو پھیرا آ کر کے بیٹھ جائے 8 بائی 8 کے کمرے سے پورا دین پھیلانے کی بات کر, کوئی انجینئر, کوئی ڈاکٹر, کوئی پروفیسر, اور لوگ دیوانے ہوتے ہیں اس کے پیچھے کیا ریفرنس نمبر دیتا ہے, کیا سارے حوالے دیتا ہے, آتھینٹک بات کرتا ہے, تمہیں پتہ ہی نہیں اس طرح کے کتنے کیڑے مکوڑے آئے گئے. دین جو پھیلا ہے وہ غوث و خواجہ و رضا سے پھیلا ہے. اولیاء کاملین کی ان تمام زندگیوں سے دین پھیلا ہے. جو آج نوجوانوں کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ٹرانسفر کرتے جاؤ, اپنے بچوں کو سکھاتے ہوئے جاؤ کہ ہم تک جو دین اسلام پہنچا ہے وہ اولیاء کے راستے سے پہنچا ہے, اور اسی راستے پر جمے رہو گے تو قرآن کا حکم ہے. اللہ نے کیا سکھایا, ہر نماز میں تم یہ دعا کرنا اہدنا الصراط المستقیم, پڑھتے ہو نا مستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا. سیدھا راستہ ہے کون سا؟ صراط الذین انعمت علیہم, سیدھا راستہ وہ ہے جس پر چلے ہوئے لوگوں پر اللہ کا انعام نازل ہوا. اور کون ہے جن پر انعام نازل ہوا؟ النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. وہ انبیاء کا راستہ ہے, صدیقین کا راستہ ہے, صالحین کا راستہ ہے, شہیدوں کا راستہ ہے. اسی راستے پر چل. کہیں قرآن میں یہ تھوڑی بتاتا کہ یہ انبیاء کا, صدیقین کا, شہداء کا, صالحین کا جو راستہ ہے یہ صراط مستقیم ہے. تمہیں نہیں کہا گیا کہ تمہیں وہ راستہ چلنا ہوگا جو زیادہ دکھتا ہوگا انٹرنیٹ پر, جو زیادہ چمکتا ہوگا وہ نہیں. اللہ نے جو تمہیں صراط مستقیم جو بتایا ہے وہ 4 لوگوں کا ذکر آیا, اور اسی کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کیا فرمایا, یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. جو حضور کے غلاموں کا سراغ لے کر چلتا ہے وہ بہکے گا نہیں, اور گوگل سے جو چلتا ہے وہ تو پتہ ہے گوگل میپ کہاں کہاں پھنساتا ہے. بہت مرتبہ ہوتا ہر بار تو نہیں, لوکیشن پہ صحیح لے جاتا ہے, لیکن کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے. میں دلی ایئرپورٹ سے اترا تھا, بریلی شریف جانا تھا, ہم لوگ 5 لوگ تھے. بیچارے کار والے کو ہم نے ہائر کیا تھا, وہ لے کر کے نکلا, اس کو ہائی وے پہ آنے کا پتہ ہی نہیں تھا. سارا دار و مدار گوگل اسی پہ چلتا رہا. رات کے 2 بج رہے تھے, چھوٹے چھوٹے راستے پہ سے اتارتے ہوئے لیکن کچا راستہ بھی آ گیا. میں نے اس سے کہا کہ بھائی بریلی کا راستہ بڑا مشہور ہے, شاہراہ ہے, ہائی وے ہے, کہاں کچے راستے پہ لے آ گیا. کہا نہیں گوگل بتا رہا ہے, گوگل میپ بتا رہا ہے. بہت دیر کے بعد سناٹا تھا, کوئی ہمارے اوپر ٹارچ مار رہا تھا. گاڑی رکا تھی, ٹارچ والا آ گیا ہے تو پولیس والا تھا. اتر کر کے کہا اترو, ادھر کیوں آئے؟ ڈرائیور اترا اور کہا بریلی جانا ہے. پولیس والے نے غصے سے کہا تجھے پتا ہے کہ سب جیل ہے,
یہ جیل کا راستہ ہے. یہ 3-4 سال پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں. یہ ایک بار نہیں کئی بار آپ سے، یہ صرف ایک ایگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں. ہر بار نہیں پھنساتا ہوگا لیکن کئی مرتبہ غلط ٹریک پر چلے جاتے ہیں. لیکن جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے صحابہ تابعین اور اولیاء کا راستہ ہے، وہ ایک بھی جگہ غلط ٹریک پر نہیں جاتے. صحیح لوکیشن پر پہنچنا ہے تمہیں مدینے تو بریلی سے اجمیر، اجمیر سے بغداد، بغداد سے مدینے، سیدھا ٹریک. بے شک سبحان اللہ. یہی اولیاء کا